میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے۔ یار خاصا مشکل کام نہیں۔ امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر، بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں، لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے۔ وقت بیت گیا، وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا۔ حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے۔ پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ، تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانہ بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے، ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے۔ پھر تڑپ کر سسک کر مرا۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے۔ ہمیں وقت دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس، بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے۔ 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافح اور حارث کو۔ ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی۔ حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے۔ کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے، بطور مبلغ کو مانگا، لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا۔ حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا۔ تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے۔ اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا، حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا۔ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا۔ آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا، یہ دعا فرمائی۔ جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی، تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں، انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو۔ اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ 1 کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں۔ وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں، اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی،
حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی، سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں آج پھر نہ کہہ دوں، کہنے لگے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی ترتلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم رہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے۔ میں خبردار بس اتنی؟ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا۔ فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں، پھر رزلٹ اپنے اللہ۔ کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اور ہو، تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑے۔
ये कामिल मोमिन की निशानियां कुरान मजीद सूरह अनफाल में बयान। हम ना बाज ऐसी चीजों का आहिस्ता आहिस्ता शिकार होते जा रहे हैं जिनमें हमें इंतहाई ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मामला फहमी की जरूरत। बंदा मोमिन क्या होता है, उसकी अलामतें होती हैं, उसकी शानें होती हैं। मोमिन का एक अपना वकार होता है, उसकी अपनी एक अलग वजादारी होती है, उसका एक अपना अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस बनाया होता है। हमें अपना मेयार कायम करना चाहिए, और मेयार वो कल्ब से कायम होगा, वो रूह से कायम होगा, वो बातिन से कायम होगा। बंदा मोमिन का मकाम सबसे पहले उसे खुद पता होना चाहिए कि मेरा तवक्कुल कितना मजबूत है। उसे खुद पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से फजर किस किस ने पढ़ी है, मुझे तो अपना पता है। ये हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है नमाज के मामले। मैं नहीं जानता आपकी जेबों में कितना है और आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बंदे का रब से रिश्ता है, ये आप जाने, आपका खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा रब जाने। अल्लाह की जात पर भरोसा कितना है, ये लोगों से ना पूछते फिरे, लोगों को ना बताते फिरे। ये तो दिल का मामला अपने आप से पूछें, अपने आप को खुद अपने सामने खड़ा करें, अपना हिसाब खुद करें, अपने से कभी कभी सवालों जवाब करें, अपने से गुफ्तगू करें। पर क्या करें, हम सारी जिंदगी अपना दुनियावी मेयार ही ठीक करते रहे, अपने पैसों का हिसाब ही लगाते रहे। घर, मकान, गाड़ी, स्टेटस, आना जाना, सलाम दुआ कितनी है, ये सारी चीजें जिन लोगों की मजबूत है, नींद उनकी कच्ची है। दुनियावी स्टेटस जितना लोगों का मजबूत है, सोचे उनकी टूटी हुई है, नजरियात बिखरे हुए हैं, लफ्जों और जुमलों में कमजोरी है, बातें जो है वो महसूस होता है कि अभी तक ये बंदा इत्मीनान ही नहीं हासिल कर सका जिंदगी में, अभी तक कोई गुफ्तगू पक्की नहीं, किसी बात में वजन नहीं, किसी जगह ठहराव नहीं, कब होगा? रब कहता है पहले अपने दिल से पूछ, ये इधर उधर की बातों से तो डरता है, ये रब से कितना डरता है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का स्टेटस क्या था, मेयार क्या था रब से डरने का? दो चीजें ईमान को मजबूत करती हैं, एक रब से डरना, एक उसकी रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी राज के रखनी है, और उससे डरना है तो फिर भी जरा सही करके डरना है, कच्चा पक्का नहीं डरना। डरने की कहानी नहीं बनानी कि ओ जी अल्लाह से डर लगता है, वो डरना है। उस डरने से मतलब हो कि अमाल समरे, इखलाक किरदार के मामले में इंसान मजबूत हो जाए, दयानतदार हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए तो गुलाम खरीद के लाए। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आप फरमाने लगे तू खाएगा क्या? कहने लगे हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा बच गया मैं डाल देना चुप करके खा जाऊंगा। फरमाया ये हुजरे हैं, को कमरा पसंद कर ले। कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप जहां इशारा करेंगे मैं सो जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे वजद हो गया, मैं तो रोने लगा। मैंने कहा उठो यार सीने से लग, तू गुलाम बनने के काबिल तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया इस मौजू पर। बाबा साहब कहते हैं कि एक लुकमा डालते हो कुत्ते को, कुत्ता हमारा गुलाम होता है ना, हम मालिक होते हैं उसके, एक लुकमा डालते हो और दूसरा लुकमा वो मांगे ना दूसरी रोटी तो जूते मारते हो। खुद रात को पंखे के नीचे सोते हो, वो बेचारा सारी रात पहरा देता है और सवेरे जाके किसी दरख्त के नीचे, रुख के नीचे सो जाता है। आप फरमाते हैं कि जिसका तू मालिक है वो अपना एहसान देख और उसकी नौकरी देख, और जो तेरा मालिक है उसका एहसान देख और अपनी ड्यूटी देख। खुद तू बहाने क्या कहते हैं बाबा साहब कहते हैं राती जागे ते शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालिक दा दर मूल ना छड़ दे, भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावें मालिक हो वन सुते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जार रुखा विच सुते, तैथों उत्ते